शहीर सियालवी की तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिसमें उन्हें इसराइली परचम फाड़ते देखा जा सकता है। इसी हवाले से आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे जनाब शहीर सियालवी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी शहीर सियालवी साहब, हमें बताइएगा ये मामला क्या है? जज़ाकल्लाह खैर ताहिर, बहुत शुक्रिया। देखें, पिछले 27 दिन से एक बंदा इसराइल का झंडा उठा के बैठा हुआ था आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। No one was there to stop him. No one was there to ask from him, भाई तू कौन है, तेरे पीछे कौन है, कौन तुझे सपोर्ट कर रहा है, किसका एजेंडे पे बात कर रहे हो। और ये वो लोग होते हैं जो कि अजाइलम लेने के लिए और उनकी एमा पे काम करने के लिए जब वो वेस्टर्न लॉबीज या जीएस लॉबीज इन पे इन्वेस्ट करती हैं तो डेफिनेटली वो इनसे डिमांड करती हैं कि तुम आके फिर इस्लाम के खिलाफ बातें करो, तुम आके फिर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करो, पाकिस्तान की सालवियत के खिलाफ बातें करो, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बातें करो, पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए या इस्लामी नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ बातें करो। और यही इनडायरेक्टली सारा कुछ होने वाला था यहाँ पर, और इसी चीज को हाइप देने की कोशिश की जा रही थी। हमने जब ये देखा कि यार इसकी वीडियोज आना शुरू होगी सोशल मीडिया पे, लाखों लोग देख रहे हैं और नो वन इज देयर टू स्टॉप हिम। मैं वहां पर गया, उसी वक्त जैसी मैंने वीडियो देखी मैं गया उधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब और देखा इसराइल का झंडा। एक तरफ मेरे जहन में आ रही थी फलस्तीन की मजलूम माए बहने बेटियां, फलस्तीन का बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक़सा जिस पे यहूदी कब्जा करके बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ एक इस्लामी नजरियाती रियासत पाकिस्तान, उसके अंदर जब इसराइल का झंडा नजर आएगा तो क्या एक मुसलमान का खून नहीं खोलेगा। मैंने जाके उससे पढ़ा, अब डैम किया कि कोई आके कि तुमने क्यों ऐसा किया, मेरी जूते की नोक पे ऐसे लोगों के ऐसे एतराजात। लेकिन ये मेरा बीइंग पाकिस्तानी बीइंग मुझसे मेरा फर्ज बनता था। अच्छा शहीर साहब, मुझे ये बताइएगा ये शख्स है कौन और इसके मुतालिबात क्या हैं? यार ये कोई फैसलाबाद का गालिबन आदमी है और मुतालबात इसके ये है कि पासपोर्ट पे जो लिखा होता है कि जी ये इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट इजराइल, इसको आप हटा दें। और जितने हमारे कोई, और इसका दावा ये था कि पाकिस्तान में 10 मिलियन ज़ायनिस्ट हैं। मैं कि 10 मिलियन ज़ायनिस्ट हैं तो जब तुझे मैंने 2 लिटर मारे थे तब वो 10 मिलियन ज़ायनिस्ट में से 10 भी नहीं आए थे। तो ये खामखा का प्रोपेगेंडा होता है, बाकी कोई इतना कोई खास आदमी नहीं था, खामखा में था। हमें सिर्फ जो चीज बुरी लगी वो ये थी कि इजराइल का झंडा यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। अच्छा, आपने कोई तशद्दुद दिया, उसको कोई मार पिटाई भी की थी आपने? तशद्दुद नहीं, इनसे हमने कहा था कि आप यार वो बीच में आया था जब वो हम झंडा हटा रहे थे। तो इसने हाथ करीब करने की कोशिश की तो हाथ साथ साइड करने में शायद एक लग गई हो। तशद्दुद कोई नहीं। आपको पता है हम 8 साल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में या 9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तलबा तंजीम से, मैं जिस तंजीम का सदर हूँ उसमें तमाम तलबा तंजीमों की नुमाइंदगी है, उनकी लीडरशिप का अलायंस है, जमीयत का है, एमएसओ का है, एटीआई का है, एमएसएफ, पीएसएफ, आईएसएफ की जो लीडरशिप है वो हमारे साथ मिलकर हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। तमाम सियासी मजहबी जमातें, मेरी आज तक लड़ाई का तल कलामी भी नहीं हुई, लेकिन जब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बात होती है तो हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सही हो गया। अच्छा शहीर साहब, मुझे बताइएगा पाकिस्तान एक आज़ाद जमहूरी मुल्क है, ठीक है, यहाँ आज़ादी राय का हक सबको हासिल है, तो फिर क्या वजह बनी कि आप वहाँ गए और परचम भी फाड़ दिया? ये आपकी वीडियो हम सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, चल रही है, आपकी फुटेज भी हम देख सकते हैं। यार ताहिर, मुझे ये बताओ, खुदा न खास्ता जी हमारी माँ बहनों के साथ ये होता जी, और जो शख्स इस तरह की हरकत हमारी माँ बहनों के साथ करता, बिल्कुल जैसे फलस्तीन में हो रहा है, और कोई शख्स आके उसी का झंडा लहरा रहा होता मेरे घर के बाहर, क्या मैं और आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या किसी मुसलमान को ईमानी गैरत इस चीज का गवारा कर सकती है? यार हम लोग क्या मतलब यही नहीं कर सकते? हम लोग इस काबिल नहीं कि जाके जिहाद के लिए वहां पर पहुंच जाएं। हम इस काबिल नहीं कि हमारा मीडिया इस चीज को दिखाए और फलस्तीन की आजादी की बात करे, बैतुल मक़दस की आजादी की बात करे, मस्जिद अल अक़सा की आजादी की बात करे। हम लोग ये भी नहीं कर सकते। What sort of जमहूरियत इट इज? क्या आप लोग, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। Israel is occupying Palestine day by day and no one is there to speak against them in the United Nations. ये जो so called human rights की एनजीओ से किधर मर गई हैं? जब ये कुछ नहीं करेंगी, इजराइल की जुल्म पे कुछ नहीं करेंगी, अमेरिका जो हमारे अफगानी माओ बहनों बेटियों के साथ ज्यादती करता रहा, हमारी बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उठा के ले गया, नो वन इज देयर टू आस्क फ्रॉम अमेरिका कि भी तुम क्या कर रहे हो, उसके साथ क्यों लेके गए हो, एक मुल्क की सालमियत पे तुमने हमला किया, मुसलमानों की गैरत पे तुम लोगों ने हमला किया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता भी है कि हम लोग इस तरह काम करें, हम लोग मैदान अमल में आए, हम लोग पहला कदम उठाएं, बुराई को हाथ से रोकें? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता?
طاہر بھائی لیٹ می کلیئر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جب اسرائیل کو بنانے کی بات کی جا رہی تھی، انہوں نے کہا ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور ہم اسے بر صغیر کا مسلمان کبھی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ میں اس محمد علی جناح کا ماننے والا ہوں، میں کبھی اس طرح کی چیز کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ جی شہیر بالکل ٹھیک ہو گیا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے اس سوال کا تو جواب دے دیا، اس حوالے سے اداروں نے اس معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون بھی کیا، کوئی ہیلپ کیا، کوئی سپورٹ؟ یار میرے لیے یہی سپورٹ ہے کہ مجھے تنگ نہ کرے، فی الحال کسی نے تنگ نہیں کیا الحمدللہ۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ اچھا کام کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، دو لفظ ہیں 1920 کی تحریک خلافت یا ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد آپ خلافت کا نام لیں یا جہاد کا نام لیں، خلافت عثمانیہ کا نام لیں، سلطنت عثمانیہ کا نام لیں، آپ یا کہیں کہ جناب ظلم کے خلاف ہمیں میدان امن میں آنا ہوگا کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، تو جناب یو وڈ بی ٹرمڈ ایز اے ٹیررسٹ، یو وڈ بی ٹرمڈ ایز این ایکسٹریمسٹ۔ بس ہمیں یہ نہ کہہ دو یار، بس ہمیں اور کسی کی کوئی سپورٹ نہیں چاہیے، ہمارے رستے میں نہ ہو کوئی۔ اور الحمدللہ مجھے پاکستان کے تمام اداروں پہ فخر ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی پازیٹیو رول پلے کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا شہیر، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے صرف پرچم ہی پھاڑا ہے اس حوالے سے، یا آئندہ بھی کوئی اس کے علاوہ کوئی لائحہ عمل اختیار کریں گے، کوئی فیوچر پلانز ہیں آپ کے؟ یار میں نے 8 پوائنٹ ایجنڈا آج ہی اناؤنس کر دی ہے، ابھی ریسنٹلی میری ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، اس میں نے کہا کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی جیسے یہ کرونا وائرس ختم ہوگا اور ملک کھل جائے گا، ہم لوگ کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کا اعلان کر چکے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے مطالبہ، اور ہم کنٹری وائڈ کیمپین، ہمارا پہلا جلسہ نشتر پارک کراچی میں ہوگا انشاءاللہ، سیکنڈ مینار پاکستان لاہور، اور تیسرا ریاست باغ راولپنڈی میں تمام نوجوانوں کا ہوگا۔ اور میں سب سے مطالبہ بھی کیا کہ یار آپ لوگ تنظیم سازی اسٹرانگ کریں، ہم نہیں اٹھیں گے تو کسی نے باہر سے محمد بن قاسم بن کے اب دوبارہ نہیں آنا، ہم میں سے ہی کسی نے اٹھنا ہے۔ تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فل فور رہا کروایا جائے، اس پہ کوئی کردار ادا کیا جائے۔ نمبر 2 امینڈمنٹ کی جائے ہمارے تعلیمی نصاب میں، ہمیں ہیری پوٹر، جسٹن بیبر، تو یہ مائیکل جیکسن، تو یہ مسٹر چپ، تو یہ سنڈریلا نہ بتایا جائے ہمارے تعلیمی اداروں میں آ کے، ہمیں بتایا جائے محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد اور سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں، تاکہ ہمارا بچہ غیرت مند مسلمان پیدا ہو کہ ممی ڈیڈی برگر بچہ نہ بنے۔ نمبر 3 دیر شوڈ بی چیک اینڈ بیلنس، پراپر چیک اینڈ بیلنس ان آل سارٹ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، اور تمام ٹیچرز پر ہونا چاہیے جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ بات کر رہے ہوں، کہیں پر بچوں کو برگلا رہے ہوں، ہماری نسل کو تباہ کر رہے ہوں۔ نیکسٹ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ میڈیا پر تمام ایسے لوگوں پہ پابندی لگائی جائے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میرا جسم میری مرضی جیسی نعرے لگانے والی اولادیں اور ان کی جو ناجائز اولادیں ہیں، یہ تمام ان لوگوں پہ پابندی لگائی جائے، ہم اپنے بیٹیوں کو مزید تباہ نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ یہ ہے اینی ون اسپیکنگ ان فیور آف اسرائیل ان اینی مینز ان دا پارلیمنٹ اور اینی ویئر ایلس، اس کو فل فور ایکسپیل کیا جائے، اس کی نیشنلٹی کو کینسل کیا جائے، اسے جیل میں ڈالا جائے۔ دین FIA سائبر کرائم ونگ میں پراپر ایک ناموس رسالت ونگ بنایا جائے الگ سے، جس میں صرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کیا جائے، ان لوگوں کو جو گستاخی کرتے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جو ملک سے باہر بھاگ گئے ان کو پکڑ کے واپس لایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف بات کر رہے ہیں یا پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ باقی سائبر کرائم کا الگ کام ہو جو لوگوں کے ذاتی معاملات میں جا کے کام کرتی ہے، ذاتی مطلب ان کی جو اپلیکیشن آتی ہے، اور اس معاملے کے لیے الگ ونگ ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ 2 ہمارے مطالبے یہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی آزاد ہو، اور لاسٹ کوئی انٹرنیشنل پریشر پاکستان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود مختار ریاست ہے، ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک نمائندگی کرے گا تمام عالم اسلام۔ اچھا شہید صاحب، آپ نے اتنی لمبی گفتگو کر لی اور کافی اچھے سے اس کو ایکسپلین بھی کر لیا ہے، میرے خیال سے اگر کسی کے پاس کامن سینس ہے تو وہ ایزیلی اس بات کو سمجھ جائے گا اور آپ کی باتوں کو پک بھی کر لے گا۔ آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ جو اتنا بڑا واقعہ پیش آ چکا ہے اسلام آباد میں، چونکہ میڈیا پر ابھی فی الحال جو ہے نا کسی قسم کا کوئی جو ہے نا ڈنڈورا نہیں پیٹا جا رہا، لیکن آپ چونکہ میڈیا پہ آ چکے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کن کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ اس طرح کے لوگ، آپ کو بھی پتا ہے آسیہ کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں، عبد الشکور قادیانی جو بھاگا تھا اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں، اب آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کی قوتیں ہیں یا خود بیٹھا ہوا ہے، لیکن سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ 27 دن سے بیٹھا ہوا ہے، کسی نے آگے سے کچھ کہا ہی نہیں ہے جناب۔ ہم نے جا کے رولا شولا ڈالا، اس کے 3 گھنٹے بعد پولیس آئی، اسے گرفتار کر لیا، اس کا ٹینشن دلا دیا، اب یہ جیل میں۔ پہلے کیا کیا یار؟
پہلے کیوں خاموش تھے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم خاموش ہیں. ہم نے کہا جو بینگ پاکستانی میرا فرض بنتا تھا، پاکستان کے بیٹے کا جو فرض ہے وہ میں نے نبھایا. باقی ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، اور اس کے موبائلز بھی انہی کے پاس ہیں. وہ ڈیٹا ٹرانزیکٹ کریں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے اور کہاں سے اسے سپورٹ آ رہی تھی. ظاہر ہے ویسے کوئی تھوڑی اپنی کشتیاں چلا کے ادھر بیٹھتا ہے. اچھا، اس پر کوئی FIR یا کوئی پرچہ وغیرہ ہوا ہے ابھی تک؟ اب آئی ڈونٹ نو، ظاہر ہے کوئی آرڈرز آئے ہوں گے. ابھی تو میں وہ چیزیں یہاں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو تھرتلی مچی ہوئی ہے ابھی اسلام آباد، بہت تھرتلی مچی ہوئی ہے. یہ کچھ دن تک آفٹر شاپ سامنے آئیں گے. چلیے، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اللہ خوش رکھے طاہر. سو کائنڈ آف یو میرا بھائی. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بات کی شہیر سیالوی صاحب سے، اور انہوں نے کافی لمبی گفتگو کی اور انہوں نے ہمیں بتایا کیا وجوہات تھی، کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اسرائیلی پرچم پھاڑا. تو یہ تھا آج کا پروگرام. اس میں آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، اپنا قیمتی فیڈ بیک آپ ہمیں نیچے اسٹیپس چل رہی ہیں اس کے اوپر آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائملی آ سکے. تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے طاہر خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.